کراچی میں لال کوٹھی کی بھٹکتی روح پہ بہت سی کہانیاں بنی ہیں، جن میں سے ایک کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ عبدالرشید جو کراچی کے ایک اخبار میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اس لال کوٹھی کی بھٹکتی روح کے بارے میں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ہم ان دنوں روزنامہ مشرق میں کام کرتے تھے۔ مشرق کا دفتر لال کوٹھی کے قریب ہی ایک بنگلے میں تھا۔ ہم کیونکہ اخبار کی لے آؤٹ، ڈیزائننگ اور پیسٹنگ کا کام کرتے تھے، اس لیے جب تک کاپی پریس میں نہ چلی جاتی ہم فارغ ہی نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ رات گئے تک دفتر میں ہی رکنا پڑتا اور سب سے آخر میں ہی گھر کو جاتے۔ عام طور پر رات کے 2:30-3 بج جاتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں کراچی میں ٹریفک ویسے ہی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ بسیں بھی زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 بجے تک چلتیں۔ اس کے بعد سڑکوں پر ہو کا عالم ہوتا۔ تو ہم جب دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلتے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ٹیکسی کر لیں۔ اب روزانہ ٹیکسی لے کر گھر جانا بھی خاصا مہنگا پڑتا تھا، اس لیے ہم یہ کرتے کہ 2-3 دوست مل کر ایک ٹیکسی لیا کرتے اور کرایہ آپس میں تقسیم کرتے۔ ایک رات ہم 3 ساتھی دفتر سے گھر جانے کو نکلے۔ وہ دسمبر کی ایک بہت سرد اور ٹھنڈی رات تھی۔ کوئٹہ سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے اس رات کو بہت یکبستہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم شارع فیصل پہ آ کر لال کوٹھی سٹاپ پر کھڑے ہو گئے۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ دور دور تک کوئی گاڑی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے سٹاپ پر کھڑے ہو کر کافی دیر ویٹ کیا، لیکن کوئی گاڑی نہ آئی۔ ہمیں ڈرگ کالونی تک جانا تھا، جو یہاں سے تقریباً 12-13 کلومیٹر ہی دور تھا۔ جب خاصی دیر تک کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو ہم تینوں نے باتیں کرتے کرتے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ راستے میں جہاں بھی کوئی گاڑی نظر آئی اس پر سوار ہو جائیں گے، ورنہ یہ راستہ پیدل ہی طے کر لیں گے۔ اور ہمارے لیے کوئی انوکھی بات تو نہ تھی، کیونکہ اکثر رات گئے پیدل گھر پہنچتے تھے۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سرد اور ویران تھی۔ جب ہم پیدل چلتے چلتے کار ساز سٹاپ کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، لیکن وہ عجیب ٹیڑھے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے سائڈ کے 2 ٹائر تو سڑک پر تھے اور دوسری طرف دونوں ٹائر فٹ پاتھ پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا انجن بھی سٹارٹ تھا اور ہیڈ لائٹس بھی آن تھیں اور اندر والی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کا ڈرائیور سمیت نیم دراز آسمان کی طرف منہ اٹھائے پڑا ہے اور زور زور سے کچھ بولے جا رہا ہے، لیکن اس کے الٹے سیدھے الفاظ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گاڑی میں منہ ڈال کر اسے آواز دی کہ کیا ہو گیا بھائی، خیریت تو ہے؟ لیکن اس نے ہماری طرف کوئی بھی توجہ نہ دی اور ایک انداز میں ہنستا اور بولتا رہا۔ ہم نے 2-3 بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میرے ساتھی نے اس کے گال پر ایک تھپڑ لگایا، جسے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے منہ پر ہاتھ پڑا وہ زور سے چونکا اور آنکھیں کھول دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور ہم سے چمٹ کر چیخنے لگا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ کیوں بھائی، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نرسری کی طرف آ رہا تھا، ابھی کچھ دور پہلے میں یہاں فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کھڑی دیکھی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو میں نے بریک لگا دیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ ٹیکسی جیسے ہی رکی تو فوراً پچھلا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے ناظم آباد جانا ہے۔ میں اس کے خون بہنے سے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اپنا منہ پیچھے کیا بنا اس سے پوچھا کہ اسے ناظم آباد جانا ہے یا نارتھ ناظم آباد، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ پچھلی سیٹ پر تو کوئی بھی نہ تھا، حالانکہ وہ میرے سامنے خود دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگانا چاہی تو فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ ڈرائیور کی آنکھیں پھر خوف سے پھیل گئیں اور وہ ہم سے چمٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچاؤ، خدا کے واسطے مجھے بچاؤ۔ ہم ابھی اس سے باتیں ہی سن رہے تھے کہ اچانک وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک آفیسر گاڑی سے اتر کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مشرق اخبار والے ہیں اور آفس سے نکل کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکسی والا یہاں کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ اسے یہاں ایک زخمی عورت نظر آئی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی اور پھر چلتی ٹیکسی میں سے اچانک غائب ہو گئی، اس لیے یہ بہت ڈر گیا ہے۔
پولیس والا کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو روزانہ یہاں گشت کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ کہاں کھڑی تھی وہ عورت؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیور نے دور ایک کھمبے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں کھڑی تھی۔ پولیس والا وہاں گیا اور اس کھمبے کے چاروں طرف اپنی ٹارچ مار کر جائزہ لینے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ اگر اس عورت کا خون بہہ رہا تھا تو یہاں خون کے کوئی نشان ضرور ہوتا، پولیس والا کہنے لگا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نشان نہیں ہے۔ ہم نے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں یہاں پر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے کہ شاید ہمیں کوئی خون کا دھبا نظر آیا۔ اچانک میرا دوست چلایا کہ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ہم دونوں پولیس والے سمیت اس کی طرف لپکے۔ اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والے نے وہاں ٹارچ ماری اور ہم سب اچھل پڑے۔ سڑک پر تازہ تازہ خون گرا ہوا تھا، وہ ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگا۔ اب ہم تینوں تو ڈرے، پولیس والا بھی گھبرا گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ خوف کے مارے ہم پولیس والوں کی منتیں کرنے لگے کہ آگے رستہ ویران ہے، برائے مہربانی ہمیں ڈرگ روڈ اسٹیشن تک اپنی گاڑی میں پہنچا دیں، کیونکہ اب تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو تو کسی طرح سمجھا بجھا کر ہم نے روانہ کر دیا، مگر آگے جا کر اللہ جانے اس کا کیا بنا۔ ہم کیونکہ اخبار والے تھے، اس لیے ہمیں پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ڈرگ کالونی کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ ہم خوف سے کانپتے کانپتے اپنے گھروں کو پہنچے اور اس کے بعد کافی عرصے تک رات کے وقت اس مقام سے پیدل نہیں گزرے۔ کہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کے حالات خراب تھے اور MQM اور پولیس والوں کی جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب کوئی گاڑی نہ چلی ہو اور کسی کا قتل نہ ہوا ہو۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وحید آباد نامی علاقہ ہے، جہاں کھجی گراؤنڈ واقع ہے۔ اس گراؤنڈ سے منسوب اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ شاید ایک کتاب بن جائے۔ اس گراؤنڈ میں کرکٹ کے نائٹ میچز ہوا کرتے تھے، لیکن جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو گراؤنڈ آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہو گیا۔ کراچی میں 2 گروہوں کی آپس میں جھڑپیں تھیں اور قتل و غارت عروج پر تھا۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کے کارکنان کو قتل کر کے لاش بوری بند کر کے اس گراؤنڈ میں پھینک دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں گراؤنڈ کے کونے پر باقی میاں نامی شخص کی پان کا کیبن تھا۔ باقی میاں بہت سے دل خراش واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ باقی میاں کا کہنا ہے کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب حالات بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے اور مغرب کے بعد سڑکوں پر سناٹا چھا جاتا تھا۔ کراچی میں رہنے والے جانتے ہوں گے کہ پان کی دکان عموماً رات گئے تک کھلی رہتی ہیں۔ ایک رات کی بات ہے کہ غالباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ باقی میاں اپنی دکان بند کر کے جانے کا ہی سوچ رہے تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں ایک خوشبو سے بھرا ایک آدمی آیا اور اس نے 90 پان بنانے کا آرڈر دیا۔ باقی میاں کو رات کے 1 بجے اتنے زیادہ پان کے آرڈر سے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی میں رہنے والے جانتے ہیں کہ نکاح اور شادی کی تقریب میں پان بھی ایک سوغات کے طور پہ ہوتا ہے۔ باقی میاں پان بنانے لگے۔ جب 90 پان بنا کر پیک کر دیے تو وہ بندہ پان اٹھا کر جانے لگا، تو انہوں نے کہا اور آواز لگائی کہ بھائی پان کے پیسے تو دیتے جاؤ۔ تو وہ بندہ پلٹ کر واپس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کبھی مردے نے بھی پیسے دیے ہیں؟ یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ غائب ہو گیا۔ باقی میاں یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو لوگ وہاں جمع تھے جو ان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جب ہوش کچھ بحال ہوئے تو پان کے کیبن میں باقی میاں کی نظر کیبن پہ موجود ایک ڈبے پر پڑی۔ ایک چمکتی ہوئی شیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ پیک ہوا تھا۔ ڈبہ کھولا تو اس میں گلاب جامن اور چمچم مٹھائی موجود تھی۔ اس مٹھائی سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ باقی میاں سمیت وہاں موجود ہر بندے نے وہ مٹھائی کھا لی اور ڈبہ خالی کر دیا۔ اس کے بعد باقی میاں کا کہنا ہے کہ جس نے وہ مٹھائی کھائی تھی اس کا معدہ اور پیٹ کافی عرصے تک خراب رہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پان لینے کے لیے آنے والا شخص کوئی جن تھا، لیکن باقی میاں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی مردہ شخص تھا یا بدرو تھی جو اس گراؤنڈ میں بھٹک رہی تھی۔ بعد میں آنے والی حکومت نے اس گراؤنڈ کی صفائی کروائی تھی اور اس میں لائٹس لگوا کر روشن کر دیا۔ آج کل اس گراؤنڈ میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن کسی زمانے میں وہاں روحیں بھٹکا کرتی ہیں۔ اگلا واقعہ گل خان نے سینڈ کیا ہے۔ یہ واقعہ آج سے چند سال پہلے کا ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور مہینہ جنوری کا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کسی کام کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا اور سیمسٹر ختم ہونے کے مراحل میں تھا۔ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنی ایک کلاس فیلو سے ملنا تھا۔
اور یونیورسٹی کے پروجیکٹ میں عموماً 2 یا 3 اسٹوڈنٹ مل کر کام کرتے ہیں۔ میری کلاس فیلو نادیہ سے میری مینٹلی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی تھی، اسی وجہ سے ہم اسائنمنٹ اور پروجیکٹس ہم اکثر اکٹھے کام کیا کرتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز جمعرات تھی اور مغرب کے بعد یعنی مجھے اور میری کلاس فیلو نادیہ کو اسلام آباد کی گلوریا جینس پہ ملنا تھا۔ تو میرے موبائل پر نادیہ کا میسج آیا کہ وہ 15 منٹ لیٹ پہنچے گی۔ میں مقررہ ٹائم پر وہاں پہنچ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے کام میں بزی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نادیہ آ گئی اور ہم نے پروجیکٹ ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی کافی کو بھی آرڈر دے دیا۔ اس ملاقات میں عجیب بات یہ تھی کہ نادیہ کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ عام طور پر نادیہ بہت باتونی لڑکی تھی اور اس کی شخصیت میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن اس وقت وہ صرف ہاں ہوں ہی کر رہی تھی اور مجھے بس گھورے جا رہی تھی۔ پروجیکٹ ڈسکس کرتے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ میرا ہاتھ نادیہ کے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے ایک کرنٹ سا لگا۔ نادیہ کا ہاتھ لوہے کی طرح سخت اور ایک آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ اس میں اتنی تپش تھی کہ جیسے ابھی کسی کو دہتے تندور سے نکالا ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ خیر ہم نے اپنی پریزنٹیشن کو آخری شکل دی۔ میں لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو نادیہ اس وقت بغیر خدا حافظ کیے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان تھا کہ آج باتونی نادیہ کو کیا ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ، اپنے بیگ اور موبائل چابیاں اٹھا کر کافی شاپ سے باہر نکل آیا۔ پارکنگ سے اپنی موٹر بائک سٹارٹ کر کے موڑ جانے لگا تھا کہ میرے بالکل سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور اپنی ہیڈ لائٹ سے میری آنکھوں میں ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا کرتا، گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس سے نادیہ باہر نکلی اور میری طرف آئی۔ سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی، بھائی گاڑی لے کر نکلا ہوا تھا تو تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ میں ہکا بکا نادیہ کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ میں نے جب غور کیا تو نادیہ نے مسٹرڈ کلر کے کپڑے اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ کافی شاپ میں ملنے والی نادیہ نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ بعد میں نے نادیہ کو جب یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتایا تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں ہم نے کافی شاپ کے کیمرے سے ویڈیو دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ویڈیو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں سارا وقت اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے کا مجھ پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ کچھ دن تک مجھے بخار رہا اور پھر میری طبیعت ٹھیک ہوئی، لیکن آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ نادیہ کی شکل میں وہ کون تھی جس نے مجھ جیسے مرد کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔